الحمد للہ رب العالمین۔ اور بعض لوگوں نے ایک روایت لکھی ہے، اللہ عالم کہاں سے وہ لے آتے ہیں، بڑا افسوس لگتا ہے۔ سچی بات جو ہے نا، یاد رکھو کہ تم ایسی باتیں لکھ کے دشمن کو موقع دیتے ہو۔ جتنی ہماری تفاسیر میں غلط روایات، اسرائیلی روایات بھری ہوئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اسی کو لے کر دشمن جو ہے پھر ہمارے خلاف ہتھیار بناتا کہ جی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اسی لیے شیعہ بخاری شریف کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جی یہ بخاری ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم مطع کرتے تھے۔ یہ مولوی نے مطع کہاں سے آرام کر دیا؟ بخاری شریف میں تو ہے، بخاری شریف میں ہے تو باقاعدہ باب ہے، حتیٰ کہ اتنی تفصیل بھی ہے کہ دو صحابی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک عورت کے پاس گئے، میرے پاس ایک نئی چادر تھی، میں نے اس کو کہا کہ رات گزارنی ہے تم میرے لیے میرے ساتھ گزار لو، یہ میں چادر تمہیں دوں گا۔ لیکن میرا ساتھی جو تھا وہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، میں بوڑھا تھا، تو کہا نہیں میں نوجوان کے ساتھ مطع کرتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو یہ واقعات بھی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسا آدمی تو کافی عرصے تک مطع کے قائل رہے، وہ کہتے تھے مطع جائز۔ اور شیعہ کے جو مجتہدین ہیں، ذاکرین ہیں، وہ تو کھل کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنیوں نے مطع کو بند کیا ہے نا تو زنا پھیل گیا، اگر مطع جائز ہوتا تو زنا تو نہ ہوتا، ہر آدمی مطع کر لیتا۔ اسی لیے پوری دنیا میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا اور بھی کوئی ملک ہوں، تو وہاں یہ جتنی طوائفیں ہوتی ہیں نا بازار میں، یہ سب شیعہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں مطع کرنا جائز ہے۔ وہ بھی سمجھتی ہیں مطع کر رہی ہم زنا تھوڑا کر رہی ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام کے ادبار ہیں۔ اب کوئی آدمی وہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرے اور آگے آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تو کیا کہو کہ یار بخاری شریف میں تو لکھا ہوا ہے نا مطع جائز۔ بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مطع جائز تھا، جاہلیت میں بھی تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی تھا، سیدھی بات کریں۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ مطع حرام۔ جب وہ حکم آ گیا تو پھر پہلے والی باتیں پیش کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب قرآن آ گیا حرام ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس کو جب روایت پہنچ گئی کہ مطع حرام ہے، راجہ آپ نے رجوع کر کے اپنے فتوے کو چھوڑ دیا کہ بھئی جب حدیث میں آ گیا ہے کہ مطع حرام ہے تو بات ختم ہو گئی۔